أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان صلوات حضرات مجھے معاف فرمائیں میں نے آپ کے سامنے سورہ ہجر کی 42ویں آیت کے پہلے جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے ابلیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہ میرے خاص بندوں پر کبھی بھی تجھے حکومت حاصل نہیں ہو۔ عزیزوں میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے چھٹے امام کافر صاحب یہ ارشاد فرمایا کہ ان خاص بندوں سے مراد ہمارے شیعہ ہیں جن پر ابلیس کو کبھی بھی حکومت حاصل نہیں ہو سکے گی۔ میں نے ان مجالس میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ حقیقت میں جو علی کے شیعہ ہوتے ہیں یا جو اہل بیت کے شیعہ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ عزیزوں کبھی بھی اہل بیت کے شیعوں نے ظالم حکومتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ عزیزوں رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد جب ظلم و جور کا دور شروع ہوا بی بی زہرا کے گھر کے دروازے کو جلایا گیا، مولا علی کے گلے میں رسن باندھی گئی، جلتا ہوا دروازہ بی بی پر گرایا گیا، جناب محسن کی شہادت ہوئی۔ اس وقت بھی مولا علی تو مولا علی جو مولا علی کے شیعہ تھے انہوں نے نہ ظالم کی بیعت کی نہ ظالم کی خلافت کو قبول کی۔ خلفائے بنی امیہ کا دور آیا، شیعوں پر مظالم کی انتہا کر دی گئی، مگر یہ اہل بیت کے چاہنے والے اہل بیت کے چاہنے والے ہی رہے۔ ان کے گھر جلائے گئے مگر یہ شیعہ رہے، ان کے بچے قتل کیے گئے مگر یہ اہل بیت سے وابستہ رہے۔ انتہا یہ ہے عزیزوں کہ خود اہل بیت کے چاہنے والوں کو بلایا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا کہ تم قبر کھودو، صبح کو تمہیں اسی قبر میں دفن کیا جائے گا، ورنہ اہل بیت سے اظہار بیزاری کرو۔
وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھودتے تھے، صبح کو انہیں قتل کیا جاتا تھا، اسی قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے اہل بیت کی محبت کا دامن نہیں چھوڑا۔ بنی عباس کا دور آیا، اس وقت بھی اہل بیت پر مظالم کا سلسلہ جاری رہا، لیکن شیعوں نے کبھی دامن اہل بیت نہیں چھوڑا۔ عزیزوں، آج بھی آپ دیکھیں ساری دنیا میں شیعوں پر مظالم ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں شیعوں پر مظالم ہو رہے ہیں۔ عزیزوں، میں نے گزشتہ سال بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہمیں اس بات کا فخر ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یہ وہ ملک ہے جہاں آنے کی خواہش ہمارے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ان کی خواہش کا اثر ہے، انہوں نے تمنا ظاہر کی تھی، یہ ان کی تمنا کے اثرات ہیں جو آج اس ملک میں ہر ملت اور ہر قوم اور ہر مذہب کا ماننے والا امام حسین کا ماتم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ صرف ہم ہی عزاداری نہیں کرتے، نہ معلوم کتنے ہندو ہیں جو عزادار ہیں، نہ معلوم کتنے سکھ ہیں جو امام حسین کا ماتم کرتے ہیں، نہ معلوم کتنے یہودی اور عیسائی ہیں جو امام حسین کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں بہرحال ہم اپنے کو امن و امان میں سمجھتے ہیں، ورنہ ساری دنیا میں شیعوں پر بے شمار مظالم کیے جاتے ہیں، بے شمار مظالم کیے جاتے ہیں۔ افغانستان میں نہ معلوم کتنے شیعوں کو قتل کیا گیا، پاکستان میں آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں کہ شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے، شیعوں کی مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیں کتنے بے غیرت ہیں وہ لوگ کہ جو ہندوستان میں مسجد کے لیے احتجاج کرتے ہیں، لیکن جب بحرین میں مسجدوں کو جلایا جاتا ہے تو خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ غور کریں، ایک صلوات پڑھیں محمد بحرین میں ہماری مسجدوں کو جلایا جاتا ہے، عراق میں کتنے مظالم ہمارے اوپر ہوئے، ہمارے اوپر مظالم کی انتہا ہے، ہمارے خلاف فتوے دیے جاتے ہیں، جس نے ایک شیعہ کو قتل کر دیا اس کو گویا 70 حجوں کا ثواب مل گیا۔ نہ معلوم کیسے کیسے فتوے ہمارے خلاف دیے جاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے عزیزوں، بڑی قیمتی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ 1400 برس سے ہمارے اوپر مظالم کا سلسلہ جاری ہے، طرح طرح سے ہمارے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں، صرف یہ منوانے کے لیے اور ہم سے یہ کہلوانے کے لیے کہ ہم کسی طرح سے اپنی زبان سے یہ کہنے لگیں کہ رسول اللہ کے پہلے جانشین، رسول اللہ کے خلیفہ بلا فصل مولا علی نہیں تھے، بلکہ رسول کے بعد ان کی خلافت، ان کے بعد ان کی خلافت، ان کے بعد ان کی خلافت، 1400 سال سے اتنے مظالم کرنے کے بعد آج تک یہ ظالم ہمارے کسی بچے سے بھی یہ کہلوا نہیں سکے۔ آج تک دیکھیے حضرات، میرے بزرگ میرے کرم فرما جناب مولانا لیاقت صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، آپ غور فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ جناب مرید صاحب بھی تشریف فرمائیں۔ ہمارے لیاقت صاحب کی طبیعت خراب ہے، آپ حضرات دعا کریں کہ خداوند عالم سرکار قمر بنی ہاشم کے صدقے میں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ان حضرات کی موجودگی میں اور تمام علماء بھی یہاں تشریف فرمائیں۔ میں ان سے معذرت خواہ ہوں کہ جو دور بیٹھے ہوئے ان کو میں قریب نہیں بلا سکتا، لیکن بہرحال جو جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے ہر جگہ فرش ادا ہے، ہر جگہ بی بی زہرا کا کرم ہے، لہذا جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن بہت اہم بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ 1400 برس میں اتنے مظالم ڈھانے کے بعد یہ آج تک ہم سے یہ نہ کہلوا پائے، کیا سن رہے ہیں آپ، ہم سے یہ نہ کہلوا پائے کہ رسول کے بعد وہ ہیں، پھر وہ ہیں، پھر وہ ہیں، پھر مولا علی ہیں۔ آج تک ہم سے یہ اپنی ترتیب کو منوا نہ پائے، کیا سن رہے ہیں، آج تک ہم سے یہ اپنی ترتیب کو منوا نہ پائے۔ خلفائے بنی امیہ چلے گئے، خلفائے بنی عباس چلے گئے، آج کے دور میں طالبان نے اتنے شیعوں کو قتل کیا لیکن کسی تک کہلوا نہ سکے، صدام نے اتنے ظلم کیے لیکن کسی تک کہلوا نہ سکا۔ آج بھی تمام مظالم ہوتے ہیں
لیکن ہمارے کسی بزرگ سے، کسی جوان سے، کسی بچے سے، کسی عالم سے، کسی عام آدمی سے، کسی شاعر سے، کسی خطیب سے، سنیے کسی مرجع تقلید سے، کسی عالم دورہ سے، کسی امیر سے، کسی غریب سے یہ آج تک کہلوا نہ پائے کہ ہم بھی تمہارے خلیفہ کو مانتے ہیں۔ ہمیں انصاف سے بتاؤ کہ جب 1400 برس کے بعد آج تک تم ہم سے کہلوا نہ سکے، تو جب آج تک ہم نے نہ مانا تو ہمارا مولا کسی کی بیعت کیا کرے؟ سنیے، حالانکہ ہم مہذب قوم ہیں، توجہ فرمائیے گا، ہم مہذب قوم ہیں، ایک پیغام بھی دے رہا ہوں آپ کے سامنے، ہم مہذب قوم ہیں، ہم اپنے معاملات میں مشتعل نہیں ہوتے، ہمیں اپنے مسائل پہ غصہ نہیں آتا، ہم اپنے معاملات میں خاموش ہو جاتے ہیں، ہم ظلم برداشت کر لیتے ہیں، زیادتی برداشت کر لیتے ہیں، کیا سمجھا؟ ہم زیادتی برداشت کر لیتے ہیں، ہم کبھی مشتعل نہیں ہوتے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ شیعوں کا کردار کیا ہوتا ہے تو میں عرض کروں عزیزوں، مولا علی کے سپہ سالار جناب مالک اشتر، سنیے عزیزوں، قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پوچھئے، جناب مالک اشتر کسی سفر سے واپس آ رہے ہیں، شہر کی گلیوں سے ہو کے گزرے، سفر سے آ رہے تھے، بالوں میں گرد تھی، لباس میلا ہو رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ علی والے سادہ زندگی کے عادی ہوتے ہیں، چلے جا رہے ہیں مالک اشتر، کچھ چھوٹے چھوٹے بچوں نے مالک اشتر کی طرف چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکی، یہ سمجھ کے کہ شاید کوئی دیوانہ جا رہا ہے۔ اولادیں تو انہی کی تھی نا جو نبی کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ مالک اشتر کی طرف چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکی، مالک اشتر نے ایک بار گھوم کے دیکھا، اس کے بعد سیدھے آگے بڑھ گئے۔ لوگ سمجھے کہ کوئی دیوانہ تھا جسے بچوں نے کنکریاں پھینکی، وہ آگے بڑھ گیا، لیکن پھر ایک شخص نے پہچانا، اس نے کہا تم نے غضب کر دیا، یہ علی کی فوج کے سپہ سالار ہے، تمہارے بچوں نے اس کی شان میں گستاخی کی ہے، ابھی علی کی فوج آئے گی اور آنے کے بعد سب کو قتل کر دے گی۔ لوگ گھبرائے، پریشان ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے چلے، شہر کے باہر آ کے دیکھا ایک مسجد میں جناب مالک اشتر ہیں، اور مسجد میں مالک اشتر سجدہ غالب کو سر رکھے ہوئے ہیں، اور سر رکھے ہوئے کہنے پروردگار تو ان کے ظلم کے خلاف مجھے صبر کی قوت عطا فرما۔ کیا سمجھا؟ مجھے صبر کی قوت عطا فرما، میں نے تیری خاطر ان کو بخش دیا، میں نے تیری خاطر ان کو معاف کر دیا۔ لوگ آئے، آگے مالک اشتر کے قدموں پر گر پڑے اور کہنے لگے غلطی ہو گئی، ہمارے بچوں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ مالک اشتر نے مسکرا کے کہا تم بھی کیسی باتیں کرتے ہو، میں تو اپنے گھر جا رہا تھا، میں تو اپنے گھر جا رہا تھا، میں مسجد میں آیا ہی اس لیے۔ کیا سمجھا؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، میں مسجد میں آیا ہی اس لیے کہ اللہ کے سامنے تمہارے ان خطاؤں پر تم کو عفو کرنے کی، معاف کرنے کی سعادت بارگاہ الہی میں حاصل کر سکوں۔
آپ کی سمجھ میں آیا؟ ایک طرف یہ کردار ہے، جب اپنا معاملہ ہوتا ہے تو ہم خاموشی سے آگے گزر جاتے ہیں، ہم کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، ہم فساد نہیں کرتے، ہم لڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، لیکن جب اہل بیت کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم خاموش رہنا پسند بھی نہیں کرتے۔ کیا سننا ہے؟ سنیے پوری توجہ کے ساتھ، جب اہل بیت کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم خاموش رہنا پسند بھی نہیں کرتے۔ یہی جناب مالک اشتر ہیں، یہی جناب مالک اشتر ہیں، مسجد کوفہ ہے، جنگ جمل سے واپسی پر عاصم کوفی نے تحریر کیا ہے۔ عاصم کوفی کی تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ مالک اشتر ہیں، مولا علی منبر پر گئے، جنگ جمل کے واقعات بیان کیے، اور اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا کہ سنو، جن لوگوں نے جنگ جمل میں میرا ساتھ نہیں دیا، جمل کے ساتھ رہے، کیا سن رہے ہیں؟ میرا ساتھ نہیں دیا، میرے مخالفین کے گروہ میں رہے، دیکھو تم ہمارے شیعہ ہو، یہ بتانا میرے لیے ضروری تھا آپ کو کہ آپ کے مولا نے فرمایا کہ تم ہمارے شیعہ ہو، جب تک وہ لوگ مجھے راضی کرنے کی کوشش نہ کریں تم ان سے دعا سلام نہ کرو۔ سن رہے ہیں؟ ان کے ہاتھ کا کھانا پانی نہیں تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، ان کے گھروں میں شادیاں نہ کرو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں، ان کو کوئی بھائی کہہ کے ہو، چچا کہہ کے ہو، ماموں کہہ کے ہو، دادا کہہ کے اور دوست کہہ کے مخاطب نہ کرے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ اور دیکھو اب حاکم شام نے لشکر جمع کرنا شروع کیا ہے، وہ بھی بغاوت پہ آمادہ ہو رہا ہے، اس سے جنگ کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ جیسے ہی میرے مولا نے یہ کہا، ایک شخص درمیان میں کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد مولا علی سے کہنے لگا، یا علی، ابھی آپ نے جمل میں اتنے مسلمانوں کا خون بہایا، اب آپ پھر جاتے ہیں کہ مسلمانوں کا خون بہے؟ اس کا اتنا کہنا تھا کہ مالک اشتر آگے بڑھے، وہ مالک کہ جنہوں نے اپنے معاملے میں اتنے صبر کا مظاہرہ کیا۔ سنیں نوجوان، آگے بڑھ کے اس شخص کا گریبان پکڑا، اسے لے کے مسجد کے باہر آئے۔ عاصم کوفی نے لکھا کہ مالک اشتر نے تلوار نہیں نکالی، نیزہ نہیں نکالا، تیر نہیں چلایا، گرز نہیں مارا، بلکہ ایک ایسا تماچا اس گستاخ کا رخسار کو مارا کہ وہ واصل جہنم ہو گیا۔ صلوات محمد وآلہ۔ حضرات، میں تھوڑا سا ذہنی انتشار میں مبتلا تھا، الحمدللہ وہ انتشار دور ہو گیا۔ اب میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کل کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہم خاص لوگ ہیں، ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم عوام نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہم خواص ہیں، ہم عوام نہیں ہیں، ہم خواص ہیں۔ ہمارے محترم یوسف اختر صاحب نے ایک فرمائش کی ہے، لہذا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ آپ بتا کی چاہتا ہوں کہ ہم عوام نہیں ہیں، ہم خواص ہیں۔ دیکھیں عزیزوں، جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ نے آدم کا پیکر بنایا، اور آدم کا پیکر بنانے کے بعد اللہ نے اس پر روح ڈالی اور فرشتوں سے کہا کہ سجدے میں گر پڑو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ایک ابلیس تھا کہ جس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے اسے قیامت تک کی زندگی دے دی، اور جب اللہ نے اسے قیامت تک کی زندگی دی تو ساتھ ساتھ اس نے یہ کہا کہ پروردگار میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور اللہ نے کہا تو میرے خاص بندوں کو نہ بہکا سکے گا۔ ان خاص بندوں سے مراد ہم ہیں۔ لیکن عزیزوں، آدم قابل سجدہ ہوئے کیوں؟ آدم قابل سجدہ ہوئے کیوں؟ سنایا پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اور پھر میرے نور کو اللہ نے صلب جناب آدم میں رکھا۔ جب ہمارا نور صلب آدم میں آیا تو آدم قابل سجدہ ہو گئے۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ آدم قابل سجدہ اس لیے ہوئے کہ محمد کا نور آدم کے صلب میں آیا۔ اب یہ نور صلبوں میں سفر کرتا رہا، صلب آدم سے صلب شیش میں آیا، صلب شیش سے صلب انوش میں آیا، چلا ہوا صلب نوح میں آیا، صلب نوح سے صلب سام میں آیا، آگے بڑھا صلب ابراہیم میں آیا، صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں آیا، یہاں تک کہ صلب عبد مناف میں آیا، صلب عبد مناف سے صلب ہاشم میں آیا، صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں آیا، صلب عبد المطلب کے بعد یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ کیا سن رہے ہیں؟
یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہوا، لیکن انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا کہ یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ ایک حصہ صلب ابو طالب میں آیا، ایک حصہ صلب عبداللہ میں آیا۔ ایک بڑی حسین ترین بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ عزیزوں یہ نور پہلے صلب آدم میں تھا۔ دیکھیے عزیزوں یہ زمان کا شاعر ہے قبلہ، ایک بالکل زمان کا نقطہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ صلب آدم میں یہ نور تھا، شیش کی ولادت ہوئی، نور صلب جناب شیش پہ منتقل ہو گیا، اب شیش آدم کی آغوش میں آ گئے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ اب نور صلب شیش میں ہے، شیش کے صلب میں ہے، لیکن آدم کی گود میں ہے۔ کیا سمجھا؟ آدم کی نہیں غور فرمایا آپ نے، آدم کی گود میں ہے۔ اب شیش کے بیٹے ہوئے انوش، اب یہ نور صلب انوش میں آیا، وہ آدم وہ شیش کی آغوش میں آئے تو اب شیش کی آغوش میں نور ہے، انوش کے صلب میں نور ہے۔ یہ نور صلب جناب نوح میں آیا، ابھی سام کی ولادت نہیں ہوئی، نور صلب جناب نوح میں تھا، اب جب بیٹے کی ولادت ہوئی تو نور ادھر منتقل ہوا، اب سام کے صلب میں نور ہے، وہ نوح کی آغوش میں آ گئے، اب نوح کی آغوش میں نور ہے۔ میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں؟ اور سام کے صلب میں نور ہے، نور صلب جناب ابراہیم میں آیا، ابھی اسماعیل کی ولادت نہیں ہوئی، اسحاق پیدا ہوئے، لیکن نور صلب ابراہیم میں رہا۔ جب اسماعیل کی ولادت ہوئی اب یہ نور صلب جناب اسماعیل میں منتقل ہوا، اسماعیل ابراہیم کی آغوش میں آ گئے، اب اسماعیل کے صلب میں نور ہے، ابراہیم کی آغوش میں نور ہے۔ یہ نور صلب عبد مناف میں آیا، اب عبد مناف کے صلب میں نور ہے۔ جناب ہاشم کی ولادت ہوئی، نور ادھر منتقل ہوا، اب ہاشم کے صلب میں نور ہے، عبد مناف کی آغوش میں نور ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نور کی شان یہ رہی کہ جب صلب میں رہا تو گود میں نہیں رہا۔ کیا سنا ہے آپ نے؟ کیا عرض کرا؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ جب صلب میں رہا تو گود میں نہیں رہا، جب گود میں آیا تو صلب میں نہیں رہا، جب آدم کے صلب میں تھا تو آغوش میں نہیں تھا، جب شیش کی شکل میں آغوش میں آیا تو صلب میں نہیں رہا۔ کیا سنا ہے آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ تو جب صلب میں رہتا ہے تو آغوش میں نہیں رہتا، جب آغوش میں رہتا ہے تو صلب میں نہیں رہتا۔ ابراہیم کے جب صلب میں تھا تو آغوش میں نہیں تھا، لیکن جب اسماعیل پیدا ہوئے تو اب اسماعیل کے صلب میں آیا تو اب ابراہیم کی آغوش میں اسماعیل نظر آئے تو آغوش میں نور ہے، مگر صلب میں نور نہیں ہے۔ عبد مناف کے صلب میں نور ہے تو آغوش میں نور نہیں ہے، لیکن جب ہاشم کی ولادت ہوئی تو اب ہاشم کے صلب میں نور ہے، ہاشم عبد مناف کی آغوش میں ہے، اب عبد مناف کی گود میں نور ہے، ہاشم کے صلب میں نور ہے۔ نور اور آگے بڑھا، عبد المطلب کے صلب میں منتقل ہوا، عبد المطلب ہاشم کی آغوش میں آئے۔ کیا سنایا؟ اب ہاشم کی آغوش میں نور ہے، عبد المطلب کے صلب میں نور ہے، لیکن اب جب یہ نور آگے بڑھا تو دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک حصہ صلب عبداللہ میں گیا، ایک حصہ صلب ابو طالب میں گیا۔ جو حصہ صلب عبداللہ میں گیا وہ محمد کی شکل میں دنیا میں ظاہر ہوا۔ اب دوسرے حصے نے 30 سال تک انتظار کیا۔ کیا سنایا؟ 30 سال تک انتظار کیا، یعنی جو حصہ صلب ابو طالب میں تھا وہ 30 سال کے بعد ظاہر ہوا۔ ادھر جناب عبداللہ کی وفات ہو گئی، محمد بھی ابو طالب کی آغوش میں آ گئے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے سلسلے میں ابو طالب اس نور کے تنہا ایسے امین ہیں کہ ایک ہی وقت میں صلب میں بھی نور ہے، گود میں بھی نور ہے۔ صلوات محمد وآلہ۔ لیکن عزیزوں یہاں پر ایک بات اور میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ نور کا ایک حصہ صلب عبداللہ میں گیا، ایک حصہ صلب ابو طالب میں گیا۔ حصہ دیکھیں میری تو مکمل طور پر متوجہ ہو جائے، جو حصہ صلب عبداللہ میں گیا وہ رحم آمنہ میں منتقل ہوا، اور جو حصہ صلب ابو طالب میں گیا وہ رحم فاطمہ بنت اسد میں منتقل ہوا۔ خدا کے لیے اب جملے کو رائے گا نہ جانے دیجیے گا، جو حصہ نور کا صلب عبداللہ میں تھا اللہ نے اسے عام شہر مکہ میں ظاہر کیا۔ سنا ہے آپ؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے۔ جو حصہ صلب عبداللہ میں تھا، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، جو حصہ صلب عبداللہ میں تھا اللہ نے اسے عام شہر مکہ میں ظاہر کیا، لیکن جو حصہ صلب ابو طالب میں تھا اسے اللہ نے عام شہر مکہ میں ظاہر نہیں کیا، بلکہ خاص 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 اپنے گھر میں آپ نے اسے اللہ نے خاص اپنے گھر میں ظاہر کیا۔ اب یہ مجمع نہ بولے گا تو کون بولے گا کہ جو حصہ
سن رہے ہیں آپ؟ اسی کو میں یوں بھی آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں کہ جو عام شہر مکہ میں آیا اس کے ماننے والے بھی عام ہوں گے، اور جو خاص اللہ کے گھر میں آیا اس کے ماننے والے بھی خاص ہوں گے۔ کہ یہ تو بدل کے جملہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جو صرف محمد رسول اللہ کہنے والے ہوں گے وہ عام ہوں گے، جو علی ولی اللہ کہنے والے ہوں گے۔ ایک صلوات اور بڑے بڑے محمد والے آج نویں محرم ہے۔ آج مجھے آپ سے بہت سی باتیں کرنا ہے، لہذا میں فضائل میں اختصار سے کام لینا چاہتا ہوں۔ پوری توجہ آپ حضرات کی عزیزوں، تو عزیزوں ہم خواص میں ہیں، عوام میں نہیں ہیں۔ ہم خاص لوگ ہیں، ہم عام لوگ نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہم خاص لوگ ہیں، ہم عام لوگ نہیں ہیں۔ اب کچھ لوگ ان خواص کو عوام بنانا چاہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو عزیزوں خدا کے لیے اپنے آپ کو پہچانیے، خدا کے لیے اپنے آپ کو پہچانیے۔ آپ بی بی زہرا کی تمنا ہے، آپ بی بی زہرا کا ارمان ہے۔ عزیزوں سنیں، ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، بہت توجہ آپ حضرات کی۔ کئی سال پہلے میں نے اسی ممبر سے یہ بات پڑھی تھی، ہمارے سعید بھائی نے مجھے یاد دلایا اور انہوں نے کہا کہ اس کو ایک بار پھر ممبر سے آپ بیان کر دیجئے، لہذا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ عزیزوں کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں، ذاکرین ممبر سے جنت بانٹ کے چلے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذاکرین ممبر سے جنت بانٹ کے چلے جاتے ہیں۔ ارے ہمیں یہ بتاؤ کہ جوانان جنت کے سردار کی مجلس ہے، جہاں جنت نہیں بٹے گی تو جہنم بٹے گا، کیا بٹے گا بھائی؟ سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اگر صاحب ذاکرین جنت بانٹ کے چلے جاتے ہیں مومنین کے درمیان، ارے بھائی بانٹ کے چلے جاتے ہیں نا، آپ بھولے سے آ گئے ہیں، نہ لیجیے تبرک، زبردستی کس کی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ کوئی آپ پہ جبر تھوڑی کر رہا ہے۔ حالانکہ عزیزوں ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا اور ہماری اوقات کیا کہ ہم لوگوں کے درمیان جنت بانٹیں؟ خود ہماری جنت کا ٹھکانہ نہیں، لیکن جہاں تک آنسو کے بدلے میں جنت کا معاملہ ہے، میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں پڑھے لکھے حضرات کی خدمت میں کہ آنسو کے بدلے میں جنت عزاداروں کا دعویٰ نہیں ہے۔ آنسو کے بدلے میں جنت نہیں، جملہ سنیے گا، آنسو کے بدلے میں جنت عزاداروں کا دعویٰ نہیں ہے، معصومہ کا وعدہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ آنسو کے بدلے میں جنت عزاداروں کا دعویٰ نہیں ہے، یہ معصومہ کا وعدہ ہے، معصومہ کا وعدہ ہے۔ اب سنیں نام نہاد مبلغین کہ آنسو کے بدلے میں جنت ہمارا دعویٰ نہیں ہے، معصومہ کا وعدہ ہے۔ جملہ سنیے گا کہ اگر آنسو کے بدلے میں جنت ہمارا دعویٰ ہو تو ہمارے کردار پہ بحث کرو، اور اگر ان کا وعدہ ہو تو ہمت ہو تو ان کے اختیار پہ بحث کرو۔ سن رہا بھائی؟ ایک صلوات اور بڑے محمد والے۔ آنسو کے بدلے میں جنت، اگر ہمارا دعویٰ ہو تو ہمارے کردار پہ بحث کرو، اور اگر ان کا وعدہ ہو تو ہمت ہو تو ان کے اختیار پہ بحث کرو۔ کہتے ہیں صاحب گناہگار جنت میں کیسے جائے گا؟ گناہگار جنت میں کیسے جائے گا؟ کافی ضعیف ہو گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، لیکن بڑے اچھے شاعر ہیں جناب سہیل افندی صاحب، بڑا خوبصورت شعر انہوں نے فرمایا کہ کون کہتا ہے گناہگاروں پر جنت ہے حرام؟
کون کہتا ہے گناہگاروں پر جنت ہے حرام؟ دوست، یہ اشک اعضا سے پیشتر کی بات ہے. ایک صلوات پڑھے محمد دوست، ایک صلوات پڑھے محمد. اب سنیے عزیزو، یہ تو ان کا نظریہ میں نے 2 مصروں میں پڑھ دیا. اب آپ مجھ سے سنیے، تھوڑی دیر صبر کر لیجیے گا. میں بھی اس کو ممبر سے کہہ رہا ہوں، ایوان باب المراد میں کہہ رہا ہوں، مولا عباس کے عالم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا. میں کہہ رہا ہوں گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا. اور میں اپنی بات میں اور وزن پیدا کرنے کے لیے کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے لوہا موم نہیں ہو سکتا. گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے بھڑکی ہوئی آگ ایک لمحے میں گلزار نہیں ہو سکتی. گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے دریا میں راستہ نہیں پیدا ہو سکتا. اللہ یعنی آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے لکڑی کا عصا اژدہا نہیں بن سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے بیمار بغیر کسی دوا کے ایک لمحے میں اچھا نہیں ہو سکتا. گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے کوئی مردہ زندہ نہیں ہو سکتا. اور عرض کروں، گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو کے پھر نہیں جڑ سکتا. گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے ستارہ چھوٹا ہو کے کسی کی ڈیوڑی کو چومنے کے لیے نہیں آ سکتا. گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا جیسے پانی کے قطرے جواہرات نہیں بن سکتے. گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے پتھر نہیں بول سکتا. گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، کیا سنایا؟ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے مرا ہوا جانور زندہ نہیں ہو سکتا. گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے قالین پر بنی ہوئی تصویر میں روح نہیں پیدا ہو سکتی. آیا کیا بھائی بیدار ہوئی؟ سنیے عزیزو، اب انشاءاللہ کوئی بی بی سیدہ کا چاہنے والا خاموش رہ نہیں سکتا. اس چیلنج کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے قالین پر بنی ہوئی تصویر زندہ نہیں ہو سکتی. گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے مغرب میں ڈوبا ہوا آفتاب واپس نہیں آ سکتا. لیکن خدا کے لیے اس فرق کو بھی سمجھیے کہ لوہے میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ موم ہو جائے. سنایا نہیں سنا؟ لوہا خود موم نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اللہ کا نبی داؤد چاہے تو اسے موم بنا دے. سنا بھی نہیں سنا؟ بھڑکی ہوئی آگ ایک لمحے میں گلزار نہیں ہو سکتی، لیکن اگر ابراہیم اللہ پر اعتماد کا اظہار کرے تو ایسا ہو جائے. دریا میں راستہ نہیں پیدا ہو سکتا، لیکن اگر موسیٰ چاہیں تو دریا میں راستہ پیدا کر دیں. عصا اژدہا نہیں بن سکتا، لیکن اگر موسیٰ اپنے ہاتھ سے عصا پھینک دیں تو اسے اژدہا بنا دیں. فرق آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے کہ عصا کا خود اژدہا بننا اور ہے اور موسیٰ کا اسے بنا دینا اور ہے. بیمار اچھا نہیں ہو سکتا ایک لمحے میں، لیکن اگر عیسیٰ چاہیں تو اسے اچھا کر دیں. مردہ زندہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر مسیح چاہیں تو مردے کو زندہ کر دیں. چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو کے پھر نہیں جڑ سکتا، لیکن اگر اللہ کا حبیب چاہے تو ایسا کر دے. سن رہے ہیں؟ اگر چاہے تو ایسا کر دے. پانی کے قطرے جواہرات نہیں بن سکتے، لیکن اگر زین العباد چاہیں سنایا تو پانی کے قطروں کو جواہرات بنا دے. پتھر بول نہیں سکتا، لیکن اگر امام چہارم چاہیں تو اپنے حق کی گواہی دلوا دیں.
مرا ہوا جانور زندہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر امام ہفتم چاہیں تو اسے زندہ کر دے۔ درخت اپنی جگہ کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا، لیکن اگر امام موسیٰ کاظم چاہیں تو بلوا لیں۔ قالین کی تصویر میں روح پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن اگر امام رضا چاہیں، کیا سنایا، تو شیر قالین زندہ ہو جائے۔ سورج مغرب میں ڈوبنے کے بعد واپس نہیں آ سکتا، لیکن اگر مولا علی چاہیں تو واپس بلا لے۔ سنیے سنیے، اب انشاءاللہ ہر ہاتھ بلند ہوگا جس کے دل میں ولایت اہل بیت ہے، پوری توجہ کے ساتھ جملہ سنیے گا کہ بھئی لوہے میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ موم ہو جائے، لیکن اگر داؤد چاہیں تو موم بنا دیں۔ سورج میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مغرب سے واپس آ جائے، لیکن اگر علی چاہیں تو واپس بلا لیں۔ ایسے ہی گناہگار میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے، لیکن اگر حسین کی ماں چاہے، بس کرو۔ اگر حسین کی ماں چاہے تو لے لے، اگر وہ چاہیں تو لے دے۔ اب اگر کسی کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہ منازع کے لائق نہیں ہے، مباہلے کے لائق ہے۔ ایک صلوات بڑھ محمد کچھ کہہ گیا، پھر اس سے مناظرہ نہیں ہوگا، پھر اس سے مباہلہ ہوگا، پھر اس سے بحث نہیں کی جائے گی، اس پر لعنت کی جائے گی۔ اس لیے کہ اس کی سمجھ میں بی بی زہرا کا اختیار نہیں آ رہا۔ عزیزوں، بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب مجلس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے تو سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آج تک کسی نے آگے نہیں پوچھا کہ صاحب ماں کے پیروں کے نیچے جنت کیسے بیان کرتی؟ اگر ماں نماز نہیں پڑھتی تب بھی اس کے پیروں کے نیچے جنت، اگر ماں روزہ نہیں رکھتی تب بھی اس کے پیروں کے نیچے جنت۔ اپنی ماں کا مسئلہ ہے نا، تو بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور کیا آپ نے بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اما ہم جیسے گناہگاروں کی ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہو سکتی ہے، جوانان جنت کے سرداروں کی ماں کے ہاتھ میں جنت نہیں ہو سکتی۔ بس آج نویں محرم ہے، آج جو رات آ رہی ہے یہ شب عاشور ہے۔ جو میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں
مجھے مکمل بھروسہ تھا کہ میں نے شروع کی کسی مجلس میں جو بات عرض کی تھی انشاءاللہ یہ اس پہ عمل کریں گے. کل کی رات کافی حد تک آپ نے اس کا مظاہرہ کیا. میں خود بھی علم میں شریک رہا. میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کل نوجوانوں نے خوب ماتم کیا. اور عزیزوں آپ تو ماتم کرنے کے لیے پیدا ہی ہوئے ہیں. آج کی رات بھی شب عاشور ہے. کسی نوجوان کے ہونٹوں پر تبسم نہ آئے. آج کی رات مذاق کرنے کی رات نہیں ہے. آج کی رات دوستوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے چلنے کی رات نہیں ہے. یہ رات اس لیے نہیں آتی کہ ہم کھانے پینے کی طرف متوجہ ہو جائیں. نظر مولا احترام کے ساتھ، تعظیم و تکریم کے ساتھ، لیکن علم کے ساتھ جتنی دیر رہیے ماتم کرتے رہیے اور کوشش کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ ماتم کی. عزیزوں شیعوں کا تو نظریہ ہی یہ رہا نا کہ بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے کہ چل بسے تو پھر اپنا سلام آخر ہے. کل روز عاشورہ ہے. کل آپ پا برہنہ رہیں گے، سر برہنہ رہیں گے. آپ کہیں بھی ملازمت کرتے ہوں، کسی بھی میدان سے جڑے ہوئے ہوں، آپ پریس سے وابستہ ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یا کسی اور محکمے سے وابستہ ہوں، لیکن کل سب بھول جائیے گا. آپ صرف عزادار ہیں، صرف حسین ابن علی کے ماتمدار ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ. روز عاشورہ ہے. عاشورہ آستینوں کو کوہنیوں تک الٹے رہیے. پا برہنا، سر برہنا. ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس بات کا سال بھر خیال رکھنا کہ یہ گریبان چاک کرنا یتیمی کی علامت ہے. آپ کے باپ باحیات ہیں تو سال بھر اس بات کا خیال رکھا کیجیے گریبان چاک نہ رہے. سمجھ رہے ہیں، گریبان چاک نہ رہے. فیشن اپنی جگہ لیکن باپ کی زندگی اپنی جگہ. یہ یتیم کی علامت ہے. لیکن روز عاشورہ گریبان حسین کے غم میں چاک رہے. ابھی ان بچوں نے دیکھا نا کہ ان کی ماؤں نے اعلیٰ خانے کے آگے اپنے سہاگ کی نشانی چوڑیوں کو توڑ دیا. روز عاشورہ گھر سے کنگھی کر کے نہ نکلنا. بال بکھرے ہوئے ہوں، آنکھوں میں آنسو ہوں. آپ کے محلے کی انجمن کا عالم جاتا ہے تو اس کے ساتھ ماتم کیجئے، ورنہ کسی بھی انجمن کے ساتھ ماتم کرتے ہوئے جائیے. اور اگر تھک جائیے کہ جلدی پہنچنا ہو، سمجھ رہے ہیں آپ، کل 12 بجے دن میں تال کٹورے میں منظر عاشور کا پروگرام ہوگا. حضرت قطب صاحب اور شمو صاحب کی جانب سے نماز ہوگی. نماز کے بعد مجلس ہوگی. پھر امام حسین کے لٹے ہوئے ذوالجناح کی زیارت ہوگی. شام غریبہ کے مجلس کاظمین میں شب میں 9:30 بجے ہوگی. یہاں پر فاقہ شکنی کا اہتمام بھی ہوگا. کل آپ حضرات تشریف لائیں گے. عزیزوں کل ان باتوں کا خیال رکھیے گا. گریبان چاک رہے، آنکھوں میں آنسو رہے، ہونٹوں پر قطعی آج کی رات سے تبسم نہ آنے پائے، کوئی مسکراتا ہوا نظر نہ آئے، کوئی کسی کو مذاق کرتا ہوا نظر نہ آئے، اس لیے کہ سیدہ کے لال کا در اجڑ گیا.
کسی قسم کی خریداری نہیں ہوگی، کسی قسم کی خریداری نہیں ہوگی۔ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے، لاکھ ضد کرے مگر کسی قسم کی کوئی خریداری نہیں کی جائے گی۔ نظر کا جو سامان آپ کو خریدنا ہے آج ہی خرید لیجئے، اگر کچھ کمی بھی رہ گئی تو ایسا نہیں ہے کہ مولا آپ کی نظر قبول نہ کریں گے۔ یہ واپسی میں اپنے ساتھ نیبو اور مولی لے کے واپس نہیں آنا ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دکانیں نہ لگنے دی جائیں، میں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو سمجھایا، اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ تم خریداری ہی نہ کرو، وہ تو غیر ہے، ان کی کیا بات۔ آپ سر کٹورے جائیے، سر جھکائے ہوئے جائیے، ماتم کرتے ہوئے جائیے، اور کل ہر نوجوان اپنی جیب میں ایک تسبیح لے کے گھر سے نکلے، جتنی دیر ماتم نہ کرے اتنی دیر امام حسین اور ان کے اصحاب کے قاتلوں پر لعنت کرے۔ کل سلام نہیں کیا جاتا، کیوں سلام نہیں کیا جاتا؟ کہ اس لیے کہ عصر عاشور کوئی حسین کو سلام کرنے آ رہا ہے، اور پھر یہ سلام سلامتی کی دعا ہے۔ تو جس دن بی بی زہرا کا گھر اجڑ گیا اس دن کسی کو سلام کیا، رونے لگے آپ، گریا کرنے لگے آپ۔ ایک بات میری بھائی اور سن لیجئے، جو لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی، جو بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی، جو نوجوان ہیں وہ بھی۔ دیکھیے عزیزوں، مجلس کے بعد آپ ماتم کریں گے، ہاتھ سے بھی ماتم کریں گے، زنجیر سے بھی ماتم کریں گے، قمازنی بھی کریں گے، اور میں صاف صاف بتا رہا ہوں کہ اس قمازنی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اس کا کوئی بدل نہیں، کوئی بدل اس کا نہیں۔ لاکھ کیمپ لگے ہوں، قمازنی کا اجر اپنی جگہ پہ، زنجیر زنی کا اجر اپنی جگہ پہ۔ آپ قمازنی کریں، آپ زنجیر زنی کریں، لیکن مجھے آپ کے جذبات کی قدر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جلدی بیچ مجلس پہ کھڑے ہو کے زنجیر زنی کرنے سے مصائب میں کوئی کمی ہو جائے، قمع لگانے سے مصائب کے کچھ جملے میں کم پڑھ سکوں اور آنسوؤں میں کچھ کمی ہو جائے، اور بی بی زہرا کو کوئی شکایت ہو جائے۔ لہٰذا جب تک میں مصائب پڑھتا رہوں، خدا کے لیے اپنے جذبات پہ قابو رکھیے گا، اور کوئی شخص اس وقت تک قمع نہیں لگائے گا جب تک کہ مجلس مکمل طور پہ تمام نہ ہو۔ اور جو حضرات شبیاں اٹھاتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ابھی سے ابھی میں مصائب کا آغاز کر رہا ہوں، شبیوں کے قریب جا کے بیٹھ جائیں، جب مصائب شروع ہوں تو کوئی بیچ سے اٹھ کر نہ جائے۔ اور ان بیویوں کو بھی میں بی بی سیدہ کا واسطہ دے رہا ہوں کہ جب تک مجلس تمام نہ ہو جائے کوئی بیوی اپنی جگہ سے کھڑی نہیں ہوگی، کوئی اپنی جگہ سے کھڑی نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کے کھڑے ہونے سے اگر مصائب میں کمی ہوتی ہے تو آپ جانیں اور بی سید آ جائیں۔ بس عزیزوں، مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ اب خدا کے لیے کوئی شخص بیچ میں اٹھ کے قمع نہیں لگائے گا۔ جب مجلس تمام ہو جائے گی مجھے مصائب پڑھ لینے دیجیے۔ عزیزوں، میرے دل میں بھی کچھ ارمان ہیں، اللہ جانے آئندہ سال زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ خدا کے لیے جب میں مصائب پڑھوں تو میرے حق میں کوئی دعا نہ کرنا، میرے حق میں کوئی دعا نہ کرنا، میری زندگی کی دعا نہ کرنا۔ میں سچ عرض کرتا ہوں، میری دلی خواہش ہے کہ میں حسین کے مصائب پڑھتے پڑھتے مر جاؤں۔ ابھی تو آئینہ بھی محرم ہے، میں آغاز مصائب کر رہا ہوں کہ ننھی سی قبر کھول کے اصغر کو گاڑ کے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، اٹھے امام حسین خیمے کے در پہ آئے، زینب تم پر حسین کا آخری سلام، ام کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام، ام لیلا تم پر حسین کا آخری سلام، ام رباب تم پر حسین کا آخری سلام۔ آخر میں آواز دی، اما فلدہ
پر بھی حسین کا آخری سلام۔ عزیزوں، بی بی زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا، امام حسین خیمے میں آئے، بی بی زینب نے مسند رسول کو بچھایا، امام حسین مسند رسول پر بیٹھے، کچھ دیر بھائی بہن میں گفتگو ہوتی رہی۔ جب امام نے فرمایا کہ اب میں رخصت چاہتا ہوں، تو بی بی نے فرمایا کہ بھیا حسین، یہ ساری بیویاں آپ سے آخری بار رخصت ہونا چاہتی ہیں۔ کہا بہن زینب، اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، عصر کا وقت قریب آ رہا ہے، ہمیں جلد از جلد اپنے وعدے کو وفا کرنا ہے۔ کہا بھیا ہم نے اہتمام کیا ہے۔ کہا کیا اہتمام کیا ہے؟ کہ یہ ساری بیویاں دو رو یا صف بنا کے کھڑی ہو جائیں گی، آپ بیچ سے نکل جائیے۔ خداوند عالم درجات عالی کرے، ہمارے بزرگوں نے اس شہر میں عزاداری کے جو ارکان قائم کیے وہ یوں ہی نہیں قائم کیے۔ عزیزوں، ہمارے گھروں میں جب تعزیہ اٹھتا ہے تو عزاخانے سے تعزیہ مرد نہیں اٹھاتے، عورتیں اٹھاتی ہیں۔ زنانی مجلس ہو رہی ہے، عورتیں تعزیہ لے کے گھر کے دروازے تک آتی ہیں، دروازے سے تعزیہ مردوں کو دیا جاتا ہے، مرد لے کے تعزیہ جاتے ہیں۔ جب تعزیہ عزاخانے سے گھر کے دروازے تک آتا ہے تو ہمارے گھر کی عورتیں دو رو یا سب بنا لیتی ہے، بیچ سے تعزیہ نکلتا ہے، آواز آتی ہے شیعوں کے سردار حسین الوداع، شیعوں کے سردار حسین الوداع، دین کے مختار حسین الوداع، میرے غریب الوداع۔ میرے شہید الوداع۔ ایک نہا اور پڑھا جاتا ہے، مومنوں فرزند زہرا کا جنازہ لے چلو۔ ان نوحوں کے بیچ سے تعزیہ گزرتا ہے۔ یہ اسی وقت کی یادگار ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام رخصت ہو رہے تھے تو مردوں میں کوئی رخصت کرنے والا نہ تھا، چند بیویاں دو رویا سب بنائے ہوئے کھڑی تھی، آقا حسین بیچ سے گزر رہے تھے، بیویاں آواز دے رہی تھی یتیموں کے سہارے خدا حافظ، بیواؤں کے وارث خدا حافظ، نبی کے نواسے خدا حافظ، علی و فاطمہ کے دست جگر خدا حافظ۔ بس ابھی تو بس امام حسین خیمے سے باہر نکلے۔ حسین جب کہ چلے بعد دو باہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکعت توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو۔ ناصرہ تو کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوال بھائی کو۔ قیامت ہے ابھی تو قیامت۔ آقا حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، امام حسین گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ فرمایا آپ کے آقا نے، اے میرے نانا کی سواری کے گھوڑے، میں جانتا ہوں کہ تو میرے ساتھ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، لیکن مجھے جلد از جلد میری منزل تک پہنچا دے۔ ابھی تو گھوڑے نے اپنے سموں کی طرف اشارہ کیا، کیا دیکھا؟ 3 برس کی سکینہ گھوڑے کے پیروں سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے۔ اے میرے بابا کی سواری کے گھوڑے، میرے بابا کو کہاں لیا جاتا ہے؟ آپ کے آقا حسین گھوڑے سے اترے، بی بی سکینہ کو آغوش میں لیا، کہا بی بی مجھے جانے دو، ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے پانی لیا ہوں۔ ابھی تو آپ بہت روئیں گے۔ بچی نے گھبرا کے کہا بابا کچھ بھی کہہ کے جائیے، یہ کہہ کے نہ جائیے، اس لیے کہ چچا آپ بھی یہی کہہ کے جائے تھے، واپس نہیں آئے۔ روئیے ابھی تو روئیے، چچا آپ بھی یہی کہہ کے گئے تھے، واپس نہیں آئے۔ بیٹی میرا جانا ضروری ہے، مجھے اپنے وعدے کو وفا کرنا ہے۔ ابھی تو 3 برس کی بچی نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا میرے بابا جاتے جاتے میرا ایک کام کرتے جائیے۔ کہا بیٹی کیا کام؟ کہا بابا میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی مجھے پانی پلا دیں، بابا میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی مجھے نجف پہنچا دیجیے۔
اے بابا میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی جج عباس کو بلا لیجئے. کہا بیٹی پھر کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا بابا آپ تو جانتے ہی نا مجھے اس وقت تک نیند نہیں آتی. کہ آپ کا سینہ نہیں مل جاتا. اے بابا آپ جا رہے ہیں. اے بابا آخری مرتبہ کچھ دیر کے لیے مجھے اپنے سینے پر سلاتے جائیے. بابا مجھے اپنے سینے پر سلاتے جائیے. امام حسین علیہ السلام حضرت سنے قیامت آپ کے آقا حسین ریگے گھر میں کربلا میں لیٹ گئے, ہاتھوں کو پھیلایا, آؤ سکینہ آؤ. بی بی سکینہ آگے بڑھی, ہاتھوں کو پھیلا کے حسین کے سینے پر اپنا سر رکھا. کچھ دیر کے لیے سکینہ کو نیند آ گئی. سنیے عزیزوں, ابھی مجھے بہت مزہ پڑ رہا. کچھ دیر کے لیے سکینہ کو نیند آ گئی. ابھی تو چند لمحوں میں اب عجب منظر ہے. ریگے گھر میں کربلا پر آقا حسین لیٹے ہوئے ہیں, سکینہ سینے پر سر رکھے ہوئے سو رہی ہے. حسین کا ہاتھ بچی کی پشت پر ہے. ایک مرتبہ بچی گھبرا کے اٹھی, بابا خدا حافظ, بابا خدا حافظ. امام حسین نے آواز دی, بیٹی یہ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ اے بیٹی کچھ دیر اور آرام کر لیتی. بی بی کہتی ہے بابا میں سو گئی, میں نے خواب میں دیکھا دادی فاطمہ زہرا چادر اوڑھے ہوئے آئی ہے. سکینہ عصر کا وقت قریب آ رہا ہے, میرے لال کو نہ روکو, ورنہ شیب میں آغوش پھیلائے ہوئے اپنے بچے کا انتظار کر رہی. ابھی تو چلے گئے آقا حسین. چلے گئے آقا حسین. بی بی سکینہ انتظار کرتی رہی. امام حسین میدان میں آئے, رجز پڑھنا شروع کیا. جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے, جو نہیں جانتا جو نہیں پہچانتا وہ جان لے, وہ پہچان لے. میں مکے و مدینے کا وارث ہوں. میں خانہ کعبہ کا وارث ہوں. میں قرآن کا محافظ ہوں. میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں. میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں. یہ بتا دو کہ میری خطا کیا ہے, مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ لشکر سے آواز آئی کہ بغضاً لابیک, ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. کہا اچھا اگر جنگ کرنا ہے تو ایک ایک آدمی مقابلے پہ آتا جائے, جنگ کرتا جائے. بس عزیزوں میرے سینے میں دم نہیں کہ میں آپ کے سامنے امام حسین کی جنگ پڑھوں. بہرحال لوگ آتے رہے, امام حسین قتل کرتے رہے. اب عزیزوں 10 7 آنے لگے. آقا حسین انہیں بھی قتل کرتے رہے. 100 کے پرے آئے. اب عزیزوں راوی کہتا ہے کہ امام حسین نیزے کو زمین پہ گاڑ دیتے تھے, تلوار لے کے آگے بڑھتے تھے. 100 آدمی سامنے ہوتے تھے. جب واپس نیزے کے قریب آتے تھے تو وہ 100 آدمی اپنے خاک و خون میں اڑیاں لگاتے ہوئے نظر آتے تھے. اور عزیزوں قیامت کا جملہ ہے کہ دوسرے پرے کو آنے میں اتنی دیر ہوتی تھی کہ ہمارے اور آپ کے آقا 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین اس نیزے پر اپنی پیشانی ٹکا کے کچھ دیر آرام کرتے تھے. دوسرے 100 آدمی آتے تھے, آقا حسین انہیں بھی قتل کرتے تھے. اب ابھی میں ایک مرتبہ عمرو سعد نے پکار کے کہا کہ کیا کرتے ہو, یہ علی کا بیٹا ہے, اس ساتھ حملہ کرو. اب ابھی تو میمنہ آگے بڑھا, میسرے نے حملہ کیا, قلب لشکر سامنے آیا. آقا حسین نے تلوار کو بے نیام کیا. اب جو حملہ کیا میسرے پہ حملہ کیا, میمنے تک پہنچ گئے. میمنے پہ حملہ کیا, قلب لشکر تک آ گئے. امام حسین کی تلوار چل رہی ہے. اعضائے جسم انسانی ہوا میں پرواز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اعضائے جسم انسانی ہوا میں پرواز کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. ایک مرتبہ آواز آنے لگی, حسین تمہیں اکبر کا واسطہ تلوار روک لو. حسین تمہیں عباس کا واسطہ تلوار روک لو. دریا کا رخ کیا, بھیا عباس گنجے شہیدان کی طرف دیکھا, میرے لال اکبر اب تمہارا واسطہ دیا جا رہا ہے. اسی وقت صدائے غیبی آئی. حسین نے تلوار کے لہو کو پوچھا, تلوار کو نیام میں رکھا. اب تو قیامت کے مسائبات بڑھ رہا, پوری توجہ آپ برداشت کی دادا. اللہ جانے آئندہ سال مجھے مسائب پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے. اگر زندگی نے وفا کی تو پھر پڑھوں گا, ورنہ یہ اپنا سلام آخر ہے. ابھی ایک شخص سنیے, ایک شخص مختار کے دربار میں آیا, قائد کر کے لایا گیا. بدترین
دشمن حسین قید کر کے لایا گیا، قاتلان امام حسین میں شامل تھا۔ جناب مختار نے کہا یہ بتا کہ کربلا میں تو نے کیا ظلم کیا؟ وہ کہتا مختار نہ پوچھو بہتر ہے، مختار نہ پوچھو تو بہتر ہے۔ مختار نے کہا نہیں بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ وہ کہتا مختار میں کہہ رہا ہوں نہ پوچھو، تمہیں جو سزا دینا ہو دے دو لیکن نہ پوچھو تو بہتر ہے۔ مختار نے کہا نہیں ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں، بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ ابھی تو سنیں گے میرے بچے۔ وہ کہتا مختار جب حسین میدان میں آئے تو ہم نے سمجھا تھا کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے جنگ کیا کریں گے، لیکن اب جو حسین نے تلوار چلائی تو لوگوں کو خیبر کی لڑائی یاد آ گئی، علی کی تلوار یاد آ گئی، حسین جنگ کر رہے تھے۔ اے مختار اسی وقت ہم نے واسطے دینا شروع کیے، حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ، تمہیں اکبر کا واسطہ۔ اسی وقت کوئی ندائے غیبی آئی، حسین نے تلوار کے لہو کو پوچھا، تلوار کو نیام میں رکھا، اے مختار بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی۔ اے مختار اس وقت عمرو ابن سعد نے 30,000 کے سنیے 30,000 کے مخصوص لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور یہ کہا کہ جن کے پاس تلواریں ہیں وہ دائنی جانب سے حسین پر تلواروں کا حملہ کریں، جن کے پاس نیزے ہیں وہ بائیں جانب سے نیزے لگائیں، جن کے پاس تیر ہیں وہ سامنے سے تیر چلائیں، جن کے پاس گرز ہیں وہ حسین کی پشت پر گرز سے وار کریں۔ اے مختار اب تمہارے حسین کا عالم یہ تھا کہ دائنی جانب سے تلوار لگتی تھی، بائیں جانب جھکتے تھے، بائیں جانب سے نیزہ لگتا تھا، دائنی جانب جھکتے تھے، سامنے سے تیر آتا تھا، پیچھے جھکتے تھے، پیچھے سے گرز پڑتا تھا، گھوڑے کی گردن سے بائیں ڈال دیتے تھے۔ اے مختار روئیے روئیے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، جب آپ پڑھتے پڑھتے مر جاؤ، کوئی روتے روتے مر جائے، ہماری زندگی حسین ابن علی کے لیے۔ اے مختار سنیے، ابھی مجھے بہت مزاح پڑھنا ہے، ابھی کوئی اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں۔ سنو نوجوانوں سنو، سر پیٹ کرو، ماتم کر کرو۔ وہ کہتا ہے مختار مختار حسین کے بدن سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے، خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے۔ اب حسین کو کوئی مزید اذیت دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میرا جذبہ ظلم نہ مانا، میں نے اپنے جذبہ ظلم کی تسکین کے لیے ایک پتھر اٹھایا، ایک پتھر اٹھایا۔ حسین سامنے سے آ رہے تھے، میں حسین کی طرف بڑھا، میں نے پتھر کو نشانہ بنا کے حسین کے لبوں کو مارا۔ اب جب لبوں کو پتھر لگا، سنیے عزیزو سنیے، یہ کہتا ہے اب جو لبوں کو پتھر لگا، لبوں سے خون جاری ہوا، خون جاری ہوا لبوں سے۔ لبوں سے خون جاری ہوا۔ خدا کے لیے مجھے مسائل پڑھ لینے دینا، آج صدا خانے کی آخری مجلس ہے، پڑھ لینے دو مجھے مسائل، پوری توجہ آبادات کی دادا۔ اے مختار خون جاری ہوا، اب یہ بچے سنیں گے، خون جاری ہوا۔ مختار کہتے ہیں یہ بتا کہ پر حسین نے کیا کیا؟ یہ کہتا ہے مختار چونکہ میں حسین کی طرف دوڑ رہا تھا، حسین سامنے سے آ رہے تھے، میں نے پتھر مارا، پتھر حسین کے دہن پر لگا، میں قریب پہنچ گیا، حسین نے آنسو سے لہو پہنچا۔ اب پہنچنے کے بعد بڑی حسرت سے دریا کی طرف دیکھا کہ بھیا عباس، بھیا عباس، بھیا عباس، بھیا عباس، تم چلے گئے، ہم اکیلے رہ گئے، انہوں نے ہمیں اکیلا سمجھ لیا ہے۔ جو جہاں کھڑا ہوا ہے وہی کھڑے رہو، جو لوگ بیٹھے ہوئے بیٹھے روتے رہے۔ آج میں چاہتا ہوں مجلس مکمل کر لوں، عزیزو یہی وہ موقع تھا، حسین گھوڑے کی گردن میں بائیں ڈالے ہوئے تھے۔ خدا لعنت کرے
دو صغرا سے ملا دو بیمار بہن کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو بابا بابا صغرا سے ملا دو 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 یہ بات ہے صد غم کی گھٹا چھائی ہے مجھ پر پھل برچ کا ٹوٹا ہے میرے سینے کے اندر اے بابا نہ بچ پائے گا اب آپ کا اکبر بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو صغرا سے ملا دو صغرا سے ملا دو صغرا سے ملا دو صغرا سے ملا دو آتا ہے مجھے یاد مدینے کا وہ منظر میں آؤں گا آیا تھا یہ بیمار سے کہہ کر اب کہنا ہے جا دیتا ہے یہ تیرا برادر بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو صغرا سے ملا دو صغرا سے ملا دو صغرا سے ملا دو صغرا سے ملا دو کیا حال ہے بائی کی جدائی میں بہن کا ہے کون خبر گیر خدائی میں بہن کا معلوم ہے دل رہتا ہے بھائی میں بہن کا